السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گرامی قدر سامعین کرام و ناظرین کرام، حلال چیزوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کا کھانے میں استعمال نہیں فرمایا، اس کی ایک مختصر سی تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حق کہنے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ دیکھیے، نباتات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی مولی نہیں کھائی، اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور کچا لہسن بھی نہیں کھایا ہے، اور اپنے امت کے نمازیوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ کچا لہسن اور پیاز کھا کر مسجدوں میں نہ آئیں۔ ہاں، اگر کسی طرح سے اس کی مہک کو زائل کر دیا جائے، اس کی بدبو کو زائل کر دیا جائے کسی سلاڈ میں سرکہ وغیرہ ڈال کر، تو اس کا استعمال پھر کچا بھی درست ہوگا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں چیزیں کچی تناول نہیں فرمائیں۔ گوشت میں اگر آپ دیکھیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم الدین میں یہ نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردے نہیں کھائے۔ علماء نے اس کی بہت ساری وجوہات لکھی ہیں، مگر میں چونکہ اب ان وجوہات پر روشنی نہ ڈال کر صرف اتنی بات بتلا دے رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردے تناول نہیں فرمائے۔ اسی طرح سے جانور کی اوجھڑی، اس کا پھیپسا، یا جسے پھیپڑا بھی کہتے ہیں، پھیپسا بھی کہتے ہیں، اور جانور کا دماغ جسے بھیجا کہتے ہیں، یہ چار چیزیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول نہیں فرمائی۔ حالانکہ یہ ساتوں چیزیں جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں فی نفس ہی حلال ہیں۔ مولی بھی حلال ہے، پیاز بھی حلال ہے، اور لہسن بھی حلال ہے، اوجھڑی بھی حلال ہے، پھیپڑا بھی حلال ہے، گردہ بھی حلال ہے، بھیجا بھی حلال ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طبیعت مبارکہ کی نفاست کی وجہ سے ان چیزوں کو تناول نہیں فرمایا۔ آپ حد درجے نظیف تھے اور حد درجہ نفاست پسند تھے۔ اسی نفاست کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خوشبودار بنایا تھا۔ یہ نفاست کی وجہ سے آپ نفاست کے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ جن و بشر میں کوئی بھی اس مقام پر فائز نہ ہو سکا۔ ہم سب کو پسینہ نکلتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسینہ نکلتا تھا، مگر ہمارے پسینے میں اور دوسرے انسانوں کے پسینے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں یہ فرق تھا کہ دوسروں کے پسینے میں مہک ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، اور چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خلقی طور پر نفیس، نظیف پیدا کیے گئے تھے، تو نفاست کا یہ عالم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے پسینے کو بھی معطر اور خوشبودار بنا دیا۔ تو اللہ کے رسول جو ان چیزوں کو تناول نہیں فرماتے تھے، محض نفاست کی وجہ سے، نظافت کی وجہ سے۔ بس معزز سامعین کرام، یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔